ہمیں 1979 میں، 1983 میں اور 2001 میں دھاندلی، دوست، زبردستی کی وجہ سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بنانے سے روکا گیا تھا، اور آج جب ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوا ہے، جب سہولت کاروں کا دور ختم ہوا ہے، تو وہ سارے جو سیاسی یتیم ان پہ اور ان کی وجہ سے جیتتے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک، وہ اب الیکشنز ہار رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیت رہے ہیں۔ اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو بلدیہ کے نمائندے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک منتخب ہو کے آئے ہیں، بڑا دیر بعد، ایک سال سے زیادہ کے الیکشنز ہو چکے ہیں، اور اب آج وہ اپنے اوتھ لے رہے ہیں۔ اب سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم مزید آپ کے مسائل کے حل نکالیں گے۔ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کو اگر کوئی ایک شہر بچا سکتا ہے تو وہ یہ کراچی شہر اس ملک کے تمام مسائل سے نکلوا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں جہاں تک کراچی کی بات ہوں، میں اپنا پرسنل انٹرسٹ لوں گا، اور یہ میرا ذاتی ذمہ داری ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر جب ہم جنرل الیکشنز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، 5 سال کے اندر ہی اندر آپ مجھ سے جواب لیں گے کہ آپ نے اپنے 5 سال میں کے ایم سی کی حکومت میں کیا کروایا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہمارا ماضی کے بلدیاتی انتظام رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارا وہاب صاحب کا اور مراد صاحب کا پرفارمنس جو ہے ان سے بہتر ہوگا۔ مگر ہم صرف یہ جیسے وہاب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب ہم الیکشن جب جیت چکے ہیں تو اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز اور دوسرے جو کاؤنسلرز منتخب ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ نے کراچی کے چپے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ آپ نے یہ تقسیم کی سیاست، نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے، مل کے یونٹی کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کرنے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی بات کریں۔ اچھا جب کراچی میں ماضی میں کبھی کوئی پارٹی تو نہیں رہی، لیکن جو جماعتیں رہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کرتی، لیکن کراچی کے مسائل صوبہ حل نہیں کر سکتا۔ آپ اس وقت بھی وفاق میں اور آئندہ جو صورتحال بنے گی انشاءاللہ آپ کے لیے رائے ہموار ہوں، تو کراچی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اور اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کے لیے کراچی کے لیے اس سے کیا کروائیں گے؟ کراچی کے مسائل کتنے سنگین ہیں آپ جانتے ہیں، یہ حل کیسے ہوں گے اس کے حوالے سے؟ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کافی زیادہ مسائل یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں تک وہ مسائل ہیں اوبیسلی ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت میں ہو یا جیسے صورتحال ہو، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کراچی شہر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی فنڈ سے اپنا کام بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے 2 ایریاز ہے جس پہ ہم چاہیں گے کہ کے ایم سی غور کرے۔ ایک تو انہوں نے اپنا جو نیا قانون لے کر آئے ہیں اور جو اختیار انہوں نے ڈیوالو کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں۔ جب یہ پراپرٹی ٹیکس ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ پورا کراچی کے لیے صرف $1 بلین جمع ہوتا تھا، اور میرا خیال میں اگر ہم یہ ڈیوالو کریں گے اور نچلی سطح
سطح پہ یہ اس قسم کے ٹیکسز ہمارا بلدیاتی نظام خود اکٹھا کریں گے تو اس کا ہمارا ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے وہ پیسہ بھی ہم کراچی پہ لگائیں گے. اور دوسرا جس طریقے سے صوبائی حکومت نے ایک ایگزامپل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کھڑا کر دیا اور باقی صوبوں کے مقابلے میں اگر اب سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو دیکھے, چاہے وہ ہمارا تھر کول منصوبہ ہو یا ہمارا چھلک ملاقاتیار برج ہو یا تھٹا ڈیول کیریج وے ہو, مزید کافی زیادہ ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں. کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا KMC بھی کام کریں گے. مہربانی صحیح شکریہ بھائی نہیں لڑا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو تاریخی فتح ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کی جوڑی کو کامیاب کیا ہے, اس تاریخی فتح پر مخالفین آپ کی اس فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے. خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر خود یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایسی دھمکیاں دی ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا. پہلے بھی آپ کو دھمکیاں ملی ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے گلی گلی میں آپ کا گھیراؤ ہوگا, ایوان میں گھیراؤ ہوگا اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک تو ایوان میں تو ان کا ایک ممبر ہے صبح سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, تو وہاں مجھے نہیں پتا وہ کون سے کس قسم کا گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں تو جماعت اسلامی کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے, اور جو لوگ مئی 9 میں شامل تھے, جنہوں نے ہمارے یادگار شہداء کو جلائے تھے, جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے تھے, جنہوں نے جنا ہاؤس پہ حملہ کیا تھا, مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا جو جماعت اسلامی کے دوستوں ہیں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمان پا گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر شکر الحمدللہ کہ کراچی کے جو لوکل باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب اور سلمان وہاب صاحب مراد صاحب کو کامیاب کروایا ہے. سر یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر اپنا منتخب کرا دیا, لیکن اب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آیا. کراچی کی ترقی کے حوالے سے ترجیحات سامنے نہیں آئے. چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ بتا دیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور روڈ میپ کیا ہے, کس طرح ان مسائل کو, کراچی کے جو گمبھیر مسائل ہیں اس کو حل کریں گے. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کیمپین کے مہم میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سمپل نعرہ تھا کہ ہم سب کا کراچی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب ملتے ہیں تو ہم سب مل کے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں, اور یہی نعرہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے. کراچی کے عوام نے وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو نفرت کی سیاست کر رہے تھے, جو لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بری طرح ہار چکے ہیں. اب ہمارا عام انتخابات بھی آ رہے ہیں تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی, اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو, ہمارا نظریہ وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے, تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے ہیں, وہ چیزیں ٹھیک ہوئی؟ تھینک یو. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے. یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے CM ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا, تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے. اب اس وقت
پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ، اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے، مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ دا فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو دے شوڈنٹ ہیو بین دا لاسٹ تھنگس ٹو بی انکلوڈیڈ ان آور بجٹ. یہ تو ہمارا پوری بجٹ کا تھرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو 4RF پروگرام ہم نے پوری دنیا کے سامنے بیچا، اور کہ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم نے بڑا اچھا انداز میں اقوام متحدہ میں تقریر کیا یا نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا کہ ہم آج آگے جا کے جو ہمارا سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں گے، مگر ہمارا ملک کا معیشت کے حوالے سے جو ہم یہ ریکنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا. تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ اب آخری انکلوژن ہوگا rather than front and center and the thrust of the government's budget. مگر امید ہے کہ ہمارے ان ملاقاتیں کے بعد یہ ضرور بجٹ کا حصہ ہوگا. جہاں تک ہمارے تنظیم سازی کے سلسلہ ہے، اس لیے کہ الیکشنز بہت ہی نزدیک ہیں، تو آپ کو اتنا آپ کو اوور آل تو تنظیم سازی نہیں نظر آئے گا. شاید دیکھا تو کہ ادھر ہم کوئی چینجز لے کر آئیں، مگر اوور آل جو ہے ریکمپوزیشن الیکشن سے جو اتنا نزدیک ہے تو وہ تنظیم نو یا نیا تنظیم سازی کا پلان نہیں ہے. ہم نے صدر زرداری صاحب نے اور پھر میں نے اسی مہینے لاہور میں ٹائم گزارے تھے، اور اب صدر زرداری صاحب جلد واپس آ رہا ہے، وہ لاہور میں بیٹھے گا، جب وہ نکلتا ہے پھر میں وہاں بیٹھوں گا. انشاءاللہ تعالی ہم جو گیپ آیا ہے، جو ایک بہت یہ جو پروسیسز 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس اسپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے. جی چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، یہ کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں 300 کے قریب پاکستانی ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے. یہ کیوں ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے؟ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. پیپلز پارٹی پہ نظریں ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی کہلاتی ہے، تو عوام کی بات کون کرے گا؟ ان ظالموں کو سزا کون دے گا جنہوں نے ماؤں کے لگتے جگر ان سے دور کیے؟ اور یہ معاشی بدحالی کب ختم ہوگی کہ نوجوان جو ہے باہر جانا پسند کریں؟ جہاں تک یہ انسیڈنٹ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور پوری دنیا، نہ صرف ہمارا اپنا پاکستان کا میڈیا مگر پورا دنیا کے میڈیا اس پہ غور کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت کے ادارے ہیں، اس واقعے سے بہت پہلے بھی جو ہمارا اللیگل امیگریشن یہاں سے ہوتا ہے اس پہ کافی سختی کروا رہے تھے، اور اپنی جگہ اپنا محنت جاری تھا. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے نظر آیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں ہم ایک طرف ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم we can bring back the bodies of the deceased, تاکہ we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور حکومت اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے ملک کے باہر لے کے جاتے ہیں. مگر ساتھ میں بھی یورپین ممالک کے ساتھ اور آسٹریلین پوری دنیا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان سے بھی ہم انگیج کرتے رہیں گے
کہ obviously ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ illegal immigration ہو, اور illegal immigration کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری بس کی بات ہے پاکستان کے اندر, وہ بھی ہم ریفارم لانے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ مزید اسٹرکٹنس لے آنے کے لیے تیار ہیں. ان کا جو لیگل امیگریشن ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے, کہ ان کو اگر وہ لیگل امیگریشن کو صحیح طریقے سے انکریج کریں گے تو لوگ پھر یہ جو اللیگل راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنائیں گے. ساتھ ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل نارمز جو ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, وہ ریفیوجیز کو ایک رائٹ دیتے ہیں, اور اس رائٹ کو اگر ان کو ایڈمیشن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مرضی ہے, وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو انکار کریں. لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے, اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble. چیئرمین صاحب لے لیجیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں, کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے, ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں, مل کے حکومت میں ہیں, لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں, اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے. یا اگر وہ وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واست تھا, اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے, کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے, میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ, چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو. جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو, وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا, وہ تو ہم کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے, اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات نظر نہیں آ رہا ہے. شور پالیسی پہ اختلافات ہو سکتا ہے. اچھا, میرا سوال ہے کراچی کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے مردم شماری کا, جو اس سینسس میں بھی ابھی تک وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو. خود زرداری صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا زور دے سکتی ہے اور کس طرح؟ دیکھیں, جہاں تک سینسس کی معاملہ ہے, میرا خیال میں ہمیں غیر متنازع سینسس چاہیے, اور سینسس کے جو ایشوز ہے وہ صرف اس شہر سے نہیں تو کافی شہروں سے اور کافی صوبوں سے انگلیاں اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں. اور جو بنیادی وجہ ایک نیا سینسس کروانے کے لیے تو یہ ہے کہ پچھلا سینسس پہ ہمارا اعتراضات تھا, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اور سول سوسائٹی اور سب کا آواز اٹھانے کے باوجود جو ہے یہ پروگریس متنازع ہی رہا ہے. خاص طور جس طریقے سے کبھی کبھی ایک صوبہ کو یا کبھی کسی شہروں کو صرف ایکسٹینشن دیے گئے اور دوسروں شہروں کو نہیں دیے گئے, تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے بھی یہ سینسس متنازع ہی رہے گا. ہمیں ایک ایسا پروسیجر چاہیے جس پہ ہم غیر سیاسی غیر متنازع سینسس ملک بھر میں کروایا جائے, ایک ہی پیریڈ کے لیے سارے صوبے میں کروایا جائے, تاکہ سب کا بھروسہ ہو ان کے ریزلٹس پر. آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا چیئرمین صاحب, آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ ٹینکر آپ خرید کے لیتے ہیں, لیکن ابھی جو K4 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے, کیا K4 اس سال میں مکمل ہوگا؟ جو اہم مسئلہ ہے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے میں واضح کروں, ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں مگر مسلسل پانی کے ایشو پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے. آپ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دھرنا یاد ہوگا جو ہم پانی پہ ہی آواز اٹھا رہے تھے. جہاں تک میرا گھر کا ٹینکر کا سوال ہے, میں اس لیے ٹینکر
खरीदता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में बिलावल हाउस का पानी का लाइन काटा गया था, और यही वजह है कि आज तक हम टैंकर पे खरीदते हैं। मैंने सीएम साहब को वो स्कीम नहीं दिया है या वहाब साहब को स्कीम नहीं दिया है कि मेरा ये मसला हल करें, मगर ओवरऑल एक इशू है। तो एक इशू लोअर रिपेरियन का हक है, बलोचिस्तान और सिंध का पानी का जो लोअर रिपेरियन का हक है, उस पे तो हम मुसलसल आवाज़ उठाते हैं कि अगर आप ऐसा का और वो वाटर फार्मूला के मुताबिक सही पानी नहीं दिया जाएगा। आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे भाई, मैं तो बस करता हूँ। फिर मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि अगर हमें वो सही फार्मूला के मुताबिक पानी नहीं दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ लोअर रिपेरियन को अपना हक, मगर उसी फार्मूला के तहत एक्स्ट्रा पानी कराची के लिहाज से दिया जाता है जो कि सिंध को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम उस टॉपिक पे भी अपना आवाज़ उठाते रहते हैं। जहाँ तक K4 का इशू है, उस पे उस दिन हमने यही बात उठाया था, यही बात छेड़ा था कि आप अगर ये करना है तो सही तरीके से फंडिंग करें। इसलिए जो डिले हुआ है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं, ये मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत की वजह से डिले हुआ है। वो एलोकेट एक रकम करते हैं, फिर उस पूरा को वो खर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार ये प्रोजेक्ट डिले होता आ रहा है। यहाँ तक कि हमने अभी ही वज़ीर आज़म साहब को इधर होस्ट किया था कराची में, ये हमने लॉन्च किया था, वहाँ हम सब के सामने वादा किया गया था कि इस पे हम एलोकेट करेंगे, खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने अपना तकरीर में कितना अनाउंस किया था? 17.5 कितना 17.5 बिलियन का ऐलान किया था, मगर तकरीर से लेके जब तक वो किताब में आया वो जो है 17 से लेके 15 पहुंच गया। अब पास होते हुए और निकलते हुए हमें नहीं पता कि हमारा कराची का K4 का क्या मुस्तकबिल होगा, मगर कराची का बुनियादी इशू पानी है। हमें इस इशू का हल निकालने के लिए हर तरफ इस पे काम करना होगा। ना सिर्फ बिल्कुल हम चाहेंगे कि एलोकेशन हो जितना हो सकता है हमारा K4 का मंसूबा का, हम ये भी चाहेंगे कि चाहे वफाकी हुकूमत G2G में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमें अपना डिसैलिनेशन प्लांट्स जिसका वादा हुकूमत ने किया था उस पे काम शुरू कर दे। हम अपने तौर पे सूबाई हुकूमत की तरफ से वैसे हमने एक्स्ट्रा पंपिंग स्टेशंस पे काम किया है और मजीद करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। बिलावल कहते हैं कि कराची की तरक्की मेरी जिम्मेदारी है, 5 साल बाद मुझसे जवाब दिया जा सकता है।